صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد کی ذات۔ پھر بھی محمد و اہل بیت محمد پہ بآواز بلند تر صلوات۔ محمد یہی تھوڑا تھوڑا ذرا قریب ہو جائے یا آپ درمیان میں آ جائیں سامنے، تاکہ ذرا ایک مجلس کا ماحول بن جائے۔ یہاں سردی ختم ہو جائے گی آپ کی جب آپ کلوز ہو کے بیٹھ جائیں گے، قریب قریب تشریف لے آئیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، سیدنا ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، وعلی وزیرہ و مشیرہ و ابن امی علمہ، علم الاولین آخرین صد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، ساقی الحوض والکوثر، قاتل مرحب والعنتر، فاتح الاحد والبدر والحنین، وامیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات بر محمد و آل محمد۔ پھر بھی محمد و اہل بیت محمد پہ بآواز بلند تر صلوات۔ حضرات محترم، آپ حضرات یکم جمادی الثانی بی بی سیدہ کی شہادت کے سلسلے میں جگہ جگہ پہ آپ ذکر سیدہ سننے کے لیے آپ گئے ہیں، اور مالک کائنات آپ کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جناب سیدہ کا ذکر جو ہے صرف ہمارے شیعہ کے لیے نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہی جناب سیدہ کا ذکر کریں، بلکہ ہر کلمہ گو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اسے حق ہے کہ الفاطمہ تو ام ابیہا کا ذکر کرے۔ ہر مومن کا حق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے، یہ صرف شیعہ کا حق نہیں کہ وہی ذکر کرے، کیونکہ بہت بڑی شہادت ہے جناب سیدہ کی۔ 4 قتل ہوئے تھے مدینے میں، وہ ایسے قتل تھے کہ قتل کرنے کے بعد قاتل جو تھا وہ چھپ جاتا تھا۔ متوجہ ہے نا میری جانب پر؟ پہلا قتل مدینے میں جناب رسول خدا کا ہوا، متوجہ ہے نا میری جانب؟ قتل ہوا کائنات کا رسول، قتل ہونے کے بعد جو قاتل تھا وہ چھپ گیا۔ جناب رسول کے بعد خدا کے بعد دوسرا قتل جو تھا وہ مولا علی علیہ السلام کا قتل تھا، جو کوفہ میں ہوا۔ قتل کرنے کے بعد قاتل چھپ گیا۔ تیسرا قتل مولا حسن علیہ السلام کا قتل ہوا، زہر دی گئی،
قاتل چھپ گیا. پھر قتل ہوا جناب سیدہ کا، جس شہادت کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. قتل ہوئی ہے جناب رسول خدا کی بیٹی. قتل کرنے کے بعد قاتل چھپ گیا. اب جملہ کہوں گا اگر آپ سمجھ گئے. کیا کہنے حسین تیری عظمت کے کہ حسین نے سارے قاتلوں کو گھیر کے کربلا میں لے آیا. سب کے قاتلوں کو اکٹھا کر کے حسین کربلا میں لے آیا. حسین نے وہاں پہ چہروں کو ظاہر کیا ہے، دکھایا ہے کہ یہ قاتل ہے. خدا کے لیے نہ تو ہم کسی سے کوئی نفرت کے سلسلے میں کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں. ہم صرف اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے قریب آئیں، ہمارے پاس بیٹھیں، کہ ہم الحمدللہ جو ذکر کرتے ہیں، ذکر رسول کرتے ہیں، ذکر جناب سیدہ کرتے ہیں. اس لیے جناب سیدہ ہمارے بچوں کو ابھی سردی کے موسم میں نکلتے ہیں، کیا گھروں میں انہیں رضائی اچھی نہیں لگتی؟ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آئے ہیں، اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ جن کلمہ گو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جناب سیدہ کو قتل کیا ہے. اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں. کلمہ پڑھ کر انسان مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو. بے متوجہ رہیے گا جناب محترم. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پہ. قبلہ صاحب تشریف لے آئیں. پھر بھی صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پہ. بسم اللہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات. قبلہ کیسے خیریت؟ اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں. کلمہ پڑھ کر انسان مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے حبیب تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، یہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک، جب تک وہ تجھے اپنے معاملات میں حاکم نہ بنا لے. میرے حبیب اگر تو کوئی فیصلہ کر دے، یعنی تیرے فیصلے کے خلاف زبان پر اعتراض آ جانا تو بہت بڑی بات ہے. اگر دل میں خیال آتا ہے کہ پیغمبر نے ایسا کیوں کیا، یہ اعلان رسالت کیوں کیا، یہ جنگ کیوں کی، یہ صلح کیوں کی، یہ علم کیوں طلب کیا، یہ بیوی کی تعظیم کے لیے کیوں اٹھے، اس کو مولا کیوں بنایا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی دل میں خیال آتا ہے تو آدمی ڈائریکٹ دائرہ ایمان سے باہر چلا جاتا ہے. عزیزان محترم، رونا اس بات کا ہے کہ دنیا نے کتنے کافروں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کبھی کسی مسلمان کو کافر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ایمان اتنی دوداری تلوار ہے، ایمان اتنا نازک دائرہ ہے کہ اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے سلمان کا کلیجہ چاہیے جو پہچان سکے علمی ولایت کیا ہے. دوستو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ معرفت کی دنیا ہے، یہ معرفت کا راستہ ہے. آپ دنیا کو بغیر معرفت کے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آل محمد کا دروازہ معرفت رسول کا واحد دروازہ ہے کہ ان کے گھر میں جو کنیزیں بن کے آئی وہ معصومین کی ماں کہلائی. اب دیکھیے، معصوم کسی کو احترام کی وجہ سے ماں نہیں کہیں گے. آل محمد کا دروازہ اتنا بڑا دروازہ ہے. اب وقت میں گنجائش نہیں، قبلہ تشریف فرما ہے، اپنی بات کو کلوز کرنا چاہتا ہوں. آل محمد کا دروازہ اتنا بڑا دروازہ ہے، اتنا معرفت والا دروازہ ہے کہ اس دروازے پہ بی بی زہرا کے دروازے پہ کون بیٹھا ہے؟
سلمان بی بی زہرا کے دروازے پہ ہے، قمر بی بی زہرا کے دروازے پہ ہے، فضا بھی میری آقا زادی زہرا کے دروازے پہ ہے. اب جو سیدہ کے دروازے پہ رہتے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا علی مجھے عرش پہ بھیج دے، یا علی مجھے جنت میں بھیج دے. جو سیدہ کے دروازے پہ ہے انہوں نے کبھی جنت میں جانے کی خواہش نہیں کی، اور جو اللہ کے فرشتے آسمان پہ رہتے ہیں وہ در زہرا پہ کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کے آتے ہیں، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں. یا رسول اللہ، یا اگر دنیا در زہرا کو سمجھ جاتی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے، بی بی کا ایک لقب ہے نا کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے نا لوگوں نے جناب رسول خدا کی ماں کے دروازے کو آگ لگا دی. اتنا ستایا ہے مسلمانوں نے. عزادارو ایک جملہ مجھے کہنا ہے، قبلہ تشریف فرمائے، ایک جملہ کہوں گا میں. عزادارو جب بی بی دربار میں گئی تھی نا تو دربار مسجد کے قریب تھا. عزادارو جب دربار، اس دربار میں بی بی کو جانا پڑ گیا جہاں پہ بی بی جب جاتی تھی تو جناب رسول خدا کھڑے ہو کے تعظیم کرتے تھے جناب سیدہ کی. عزادارو جب بی بی دربار میں گئی تھی تو کمر سیدھی تھی. عزادارو جب بی بی دربار میں گئی تھی تو بال سیاہ تھے. عزادارو جب بی بی دربار سے واپس آئی نا تو میری آقا زادی زہرا کی کمر جھکی ہوئی تھی. عزادارو میری آقا زادی زہرا کے بال سفید ہو گئے تھے. عزادارو جب میری آقا زادی زہرا گھر میں واپس آئی ایک مرتبہ میری آقا زادی زہرا نے کہا، جب میری آقا زادی زینب نے پوچھا اماں زہرا اتنی دیر آپ دربار میں گئی تھی اور اتنی دیر، ایک مرتبہ میری آقا زادی زہرا نے کہا بیٹی زینب جو دربار کی حالت میں دیکھ کے آ رہی ہوں، زینب ایسے لگتا ہے کہ کسی نے تیرے سر پہ چادر کو نہیں رہنے دینا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَوْمٍ